अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम ज़ेशा। नाज़रीन, आज पीडीएम ने सख्त पाबंदी के बावजूद पेशावर में पावर शो किया, लेकिन इस दौरान शरीफ फैमिली के लिए बुरी खबर आई। नवाज शरीफ साहब की वालिदा लंदन में इंतकाल कर गई, जिसकी वजह से मरियम नवाज को जलसा छोड़कर जाना पड़ा। हबीब अकरम साहब, अब नवाज शरीफ लंदन में हैं, पाकिस्तान में इश्तिहारी करार दे दिए गए हैं, हमजा और शहबाज शरीफ जेल में हैं, वो तो पैरोल पर बाहर आ जाएंगे, लेकिन क्या नवाज शरीफ वापस आएंगे वालिदा की तदफीन के लिए? देखिए, ये सियासत का बड़ा ही बेरहम पहलू है मरियम। इससे पहले उनके साथ एक ऐसा ही सानिया वालिद की सूरत में हो चुका है कि जब वो नहीं, पहले वालिद जब वो खुद जद्दा में थे और उस वक्त भी उनके वालिद की तदफीन यहाँ पर ऐसे हुई थी कि तो शहबाज शरीफ भी नहीं थे, शहबाज शरीफ भी नहीं थे और यहाँ पे हमजा शहबाज ने वो तदफीन करवाई थी। इसी तरह फिर ये मामला हुआ जब उनकी बेगम कुलसूम नवाज जो हैं वो वफात पा गई, और अब सूरत हाल ये है कि उनकी वालदा माजदा जो हैं वो इस दुनिया में नहीं रही। आपको और जाहिर है ये सियासत का एक ऐसा पहलू है, बड़ा बेरहमाना पहलू है कि अगर वो यहाँ पर आए तो जाहिर है उनकी कानूनी हैसियत लेकिन एक सवाल है ना, वो यहाँ आ रहे हैं या नहीं। अता तारड़ साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, नून लीग के रहनुमा, उनसे जान लेते हैं। अता तारड़ साहब, मामला कौन देख रहा है? शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज तो भी जेल में है, यकीनन पैरोल पर बाहर आ जाएंगे। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं या नहीं? फैमिली ज़राए क्या बता रहे हैं? तो ये है कि अभी फिलहाल इंतजामात के हवाले से बातचीत चल रही है, और दूसरा ये है कि उनका जस्ते खाकी पाकिस्तान लाने के हवाले से जो है वो तमाम तर तवज्जो उन इंतजामात के ऊपर है, क्योंकि इसमें कई लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं और कई प्रोसीजर्स हैं, उनको फॉलो करके तो कोई भी डेड बॉडी पाकिस्तान लाई जाती है। अभी फिलहाल तमाम तर तवज्जो उस पे है, मगर अभी कुछ देर पहले मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने उन्होंने ट्वीट भी किया है, बयान भी दिया है कि हमने मियां साहब को मना किया है कि वो वापस मत आए, क्योंकि उनको किसी इंतकामी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। मगर ये बड़ा एक अफसोसनाक पहलू है कि मियां शरीफ साहब दुनिया फानी से रुखसत हुए तब जिला वतनी का दौर था, और बाद में वो केसेस आपको पता है कि उनमें कोई मेरिट नहीं था, वो केसेस खत्म हुए और दोनों पूरे खानदान ने उनका जस्ते खाकी पाकिस्तान रवाना किया। कुलसूम नवाज साहिबा की वफात हुई तो मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा जेल में थे। अब जब इनकी वालदा की वफात हुई है तो शहबाज साहब और हमजा साहब जेल में हैं। पंजाब हुकूमत ने अब से कुछ देर पहले मुझे मुलाकात, हमने उन्हें रिक्वेस्ट की थी, मेरी जेल में मुलाकात हुई है और मियां नवाज शरीफ साहब की टेलीफोन पे मियां शहबाज शरीफ साहब और हमजा साहब से बात भी हुई है। शहबाज शरीफ साहब अपने बड़े भाई से बात करते हुए अबदीदा हो गए और यही बात हुई कि देखिए वालिद साहब जब गए तब क्या हालात थे, आज जब वालदा नहीं रही तो एक भाई जो है वो जेल में है और आपस में उनकी कोई हमने जो हमें इजाजत मिली थी उनकी कोई 5-7 मिनट टेलीफोन पे आपस में उन्होंने अफसोस भी किया और एक दूसरे को हौसला भी देते रहे। शहबाज शरीफ साहब ने क्या उन्हें मशवरा दिया? क्या इस हवाले से कोई बात हुई आपकी शहबाज शरीफ साहब से? नहीं, इस हवाले से बात नहीं हुई, इंतजामात के हवाले से जरूर बात हुई और पैरोल के हवाले से बात हुई। शहबाज शरीफ साहब चाहते थे कि वो जस्ते खाकी को खुद रिसीव करें और यहाँ पे जो ताज़ियत के लिए लोग आए उनसे खुद मुलाकात करें। और तमाम पैरोल के लिए भी हुकूमत के लोगों से बात हुई है? जी, मेरी राजा बशारत साहब से ऑफिशियली राब्ता हुआ है और पैरोल के हवाले से हमारी बातचीत चल रही है और हमारा उसमें मौक़िफ़ ये है कि जब बॉडी जिस दिन पाकिस्तान आए उससे एक दिन पहले पैरोल शुरू हो और उसके बाद फिर वो चंद दिन जारी रहे, तो उस पर राजा बशारत साहब की तरफ से हमें ऑफिशियली रिस्पांस आएगा और उसके बाद हमें एक दरखास्त जो है वो पंजाब हुकूमत को जमा कराएंगे, क्योंकि कानून के मुताबिक ये रूल जो है उसके मुताबिक डिप्टी कमिश्नर का ये जो है वो इस्तेकाक है कि डिप्टी कमिश्नर को ये पावर कानून के मुताबिक हासिल है, तो हम पंजाब गवर्नमेंट को उसके मुताबिक फिर दरखास्त देंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अता तारड़ साहब हमें आगाह कर रहे थे कि फैमिली क्या सोच रही है। आपने भी सुना। अच्छा, और हबीब साहब आप कुछ बता रहे थे। मैं अर्ज कर रहा था कि इनकी जो वालदा के साथ जो इनका जो लगाव था ना और मुवानसत और मोहब्बत और अदब और एहतराम का रिश्ता वो गैर मामूली था। मुझे एक दफ़ा जब ये लांडी जेल में कैद थे तो इनके साथ जो लोग जेल में कैद थे, राना मकबूल साहब साबिक़ IG सिंध भी उनमें शामिल थे। तो एक दफ़ा राना मकबूल साहब ने मुझे बताया ये वाक़या, उन्होंने मेरे सामने बयान किया। मोहतरमा शमीम अख्तर साहिबा यानी वालदा नवाज शरीफ तशरीफ़ लाई अपने बेटे से मिलने के लिए, तो वहाँ पर मामला था कि अब तब में कहीं सज़ा हो जाएगी इन्हें और सज़ा भी शायद फांसी की होगी, तो ये कैफियत चल रही थी। तो मोहतरमा जब वहाँ पर तशरीफ़ ले गई तो नवाज शरीफ साहब ने
نہ صرف ان کا ہاتھ آنکھوں کو لگایا جس طرح کی ایک تصویر بھی ہے جی ان وہ بھی ایک کی، وائرل اور اس کے ساتھ ان کے پاؤں بھی چومنے لگے. تو ان کی والدہ نے، شمیم اختر صاحبہ نے ان کو منع کیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تم مطلب جس طرح ظاہر ہے ایک ماں اپنے بیٹے کو کہہ سکتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میری جنت جن پیروں کے نیچے ہے، تو دراصل میں تو اپنی جنت کو چوم رہا ہوں. تو ایک بہت ہی ایموشنل اور ایسا رشتہ تھا کہ جس طرح بالکل چھوٹے سے بچے کا اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کا والد کے ساتھ بھی رشتہ ایسا ہی تھا، نواز شریف صاحب کا. اور شہباز شریف، ظاہر ہے شہباز شریف ماں اور باپ تو ظاہر ہے، ماں باپ کے لیے تو سارے بچے برابر ہوتے ہیں، لیکن ادب اور احترام اور محبت میں نواز شریف بہرحال وہ بڑے بھائی ہی بن کے رہے. تو اس طرح یہ معاملہ پھر ان کے والد کے ساتھ بھی یہ تھا کہ سہیل وڑائچ صاحب نے جب ایک کتاب لکھی تو ان کا انٹرویو لیا تو انہوں نے خود اپنی کتاب میں بھی لکھا کہ وہاں پر اپنے والد کے کمرے کی صفائی اور ان کی چادریں وادریں تبدیل کرنے کا سسٹم بھی خود نواز شریف صاحب نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. تو یہ ایک معاملہ ہے ایک اس طرف کا. دوسرا آپ اس سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں، اور مجھے اس دن رانا مقبول صاحب کہہ رہے کہ وہاں پر بہت سارے لوگ بیٹھے تھے ایسے جو یہ سمجھتے تھے کہ جب نواز شریف صاحب نے جو 12 اکتوبر 1999 کا جو اقدام تھا جو جنرل پرویز مشرف نے مارشل لگایا تھا، ایکچولی اس کو انوائٹ کیا تھا اپنی بیڈ سٹریٹجی کی وجہ سے. کہتے جب انہوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہاں پہ سارے لوگ کہنے لگے، جتنے بھی لوگ دیکھ رہے تھے، وکلاء بھی تھے اس میں اور دوسرے لوگ بھی تھے، انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی یا اسے پھانسی پہ نہیں چڑھا سکتی، کیونکہ اس وقت بات یہ تھی کہ پھانسی چڑھ جائیں گے. تو اس کی وجہ انہوں نے کہا کہ جس شخص کا اپنی ماں کے ساتھ اس طرح کا تعلق ہو تو وہ اس کے لیے ماں کی دعائیں جو ہیں وہ دنیا کی بہت ساری بلاؤں کے سامنے ڈھال بن جاتی. دوسرا میں آپ کو، یہ تو نواز شریف صاحب کی کیفیت ہے ان کے، اور میں آپ کو ایک اور دلچسپ، یہ ایک بڑی عجیب و غریب سی بات ہے کہ ان کا جو آرک رائیول ہے جو نواز شریف صاحب کا، وہ کون ہے؟ عمران خان صاحب. عمران خان صاحب، اور عمران خان صاحب کا بھی اپنی والدہ کے ساتھ اتنا ہی ایموشنل تعلق تھا. آپ ذرا دیکھیے کہ ہمارے جو دو بڑے اس سوسائٹی میں جو ایک اگر بائی ورچو آف ہز پوزیشن جو وہ ہیں نواز شریف صاحب، وہ قائد حزب اختلاف ہیں، اور عمران خان جو ہیں وہ قائد حزب اقتدار ہے. دونوں کی مقبولیت میں 19-20 کا فرق ہے، اور دونوں کا اپنی ماؤں کے ساتھ بہت ہی غیر معمولی تعلق تھا. ایک تو میں نے نواز شریف صاحب کا بتایا، اور شوکت خانم جو ہے عمران خان کی اپنی والدہ سے محبت کا ثبوت ہے. دونوں کے ساتھ ماں کی دعائیں. بات تھوڑی سی طویل ہونے کے خدشے کی وجہ سے میں مختصراً آپ کو ایک عرض کروں کہ انہوں نے اپنی کتاب میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہے عمران خان صاحب نے اپنی والدہ کے حوالے سے. ان کی والدہ سے کوئی ملنے آئی خاتون جو دراصل کچھ روحانی شخصیت تھی، اور وہ ان سے جب ملنے آئی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو، یعنی شوکت خانم صاحبہ نے اپنے بیٹے عمران خان کو، 12 13 14 سال کی تھی ان کی عمر، انہوں نے کہا اس کی ذریعے دعا کریں، یہ کچھ نہ کچھ ظاہر ہے شرارتی بھی ہوتے ہیں بچے، انہوں نے کچھ شکوہ بھی کیا ہوگا. تو انہوں نے شوکت خانم صاحبہ کو کہا کہ آپ اس کے بارے میں پریشان نہ ہوں، ایک دن ایسا آئے گا کہ اس بچے کی وجہ سے آپ کا نام بچہ پاکستان کے ہر شخص تک پہنچے گا. اور یہ بات ہے، یعنی آج سے آپ اندازہ لگا لیے کتنے سال کی، یعنی اب ان کی عمر 67 سال ہو رہی ہے، تو 55 سال پہلے کی تقریباً یہ بات میں آپ کو بتاؤں. تو اس وقت جب انہوں نے یہ کہا تو اس کے بعد پھر نتیجہ کیا نکلا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ پاکستان، جب میں اسکول میں پڑھ رہا تھا یا ساتھ اسکول میں پڑھ رہے تھے، تو ہم سب نے اپنی چھوٹی چھوٹی پاکٹ منی سے، آپ کو یاد ہے ایک ٹکٹ بھی ہم نے خریدے تھے شوکت خانم کے لیے. تو مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ واقعی اس وقت ہم بچے تھے اور ہمارے ہاتھ میں شوکت خانم کے نام پہ بننے والا ہاسپٹل ہے جو ظاہر ہے پورے پاکستان کا ہے، اس میں بھی ہم اپنا حصہ ڈال رہے تھے. تو اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ جو والدین ہیں وہ کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں زندگی میں، اور ہمارے وزیر اعظم اور نواز شریف صاحب دونوں اس کی بڑی ہی خوبصورت مثال. زندگی میں ماں باپ کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا سعد، اور اب والدہ کی تدفین کے لیے نواز شریف کو آنا چاہیے، آئیں گے یا نہیں، کیونکہ قانونی شکنجے ہیں ان کے گرد؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم شریف فیملی کے دکھ میں ان کے لیے دعا گو ہیں. نواز شریف صاحب کی والدہ کی مغفرت کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں، ان کے بلندی درجات کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں. اور والدہ کا دکھ کوئی بندہ بھی، آپ اور میں اور حبیب صاحب اور ہم ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے یا سیاسی بیان بازی سے یا ادھر ادھر سے اس کا مداوع نہیں کیا جا سکتا. یہ تو اس کا کیا ہی رد و بدل ہو.
جہاں تک یہ جو حبیب صاحب نے بھی بات کی تھوڑی سی تاریخ کی کہ 3 ایسے موقعوں کے اوپر جس میں اب یہ تیسرا موقع ہے، ایک نواز شریف صاحب کی والد صاحب کی وفات کا واقعہ، ایک ان کی بیگم صاحبہ کی وفات کا واقعہ، اور اب تینوں دفعہ ان کے خاندان کے اوپر کچھ اس طرح کی مشکلات تھیں کہ وہ اس میں شامل نہیں ہو سکتے تھے پراپرلی. وہ شامل ہوئے کلثوم نواز صاحبہ کی تدفین میں، لیکن جیل سے نکل کے اس سے شامل ہوئے. دیکھیے والد صاحب کی تدفین کے وقت معاملہ تھوڑا سا اور تھا. حکومت پاکستان اس ڈیل کو انفورس کر رہی تھی جو بعد میں تحریری طور پہ سعد حریری نے بھی اور دیگر لوگوں نے بھی کہی کہ نواز شریف صاحب نے ایک تحریری ڈیل سائن کی ہوئی تھی کہ وہ ملک بدر ہو جائیں گے اور انٹرفیئر نہیں کریں گے پالیٹکس کے اندر. حکومت پاکستان اس وقت کی اس ڈیل کو انفورس کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ آپ ملک نہ آئیں، اس کو ریزسٹ کر رہی تھی. آج کا معاملہ بڑا فرق ہے. نواز شریف صاحب کی اپنے مسائل ہیں اور ہم ان کے دکھ میں ان کے لیے دعا گو ہیں، لیکن آج حکومت پاکستان بھی، پاکستان کے ادارے بھی، پاکستان کی عدالتیں بھی سب کہہ رہی ہیں کہ آپ آئیں پاکستان. نواز شریف صاحب کا نہ آنا پاکستان آج کوئی جلا وطنی نہیں ہے. آج نواز شریف صاحب کا نہ آنا ان کی اپنی مرضی ہے. جہاں پہ علاج کی بات ہے، اور ہم نواز شریف صاحب کی صحت کے لیے بھی بہت زیادہ دعا گو ہیں، ہم اسی پلیٹ فارم سے بار بار بات کرتے رہے، تو نواز شریف صاحب کا کوئی اس طرح کا مثبت علاج بھی ابھی تک سامنے نہیں آیا جو کہ اگر وہ لندن میں نہیں ہوں گے تو رک جائے گا، یا کوئی ایسی مانیٹرنگ جو کہ وہ لندن میں نہیں ہوں گے تو رک جائے گی، یا کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے. تو میرے خیال میں جو حبیب صاحب نے جس تعلق کا بیان کیا کہ وہ پاؤں چوم رہے تھے اپنی والدہ کے جیل کے اندر، تو اس کا میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کو آنا چاہیے. اپنی مشکلات کا سامنا کریں، آئیں، والدہ کی تدفین کریں. یہ حکومت ان کو اجازت دے گی، میرے خیال میں تمام عوام ان کو اجازت دے گی کہ آپ ضرور کریں، جس کے بعد وہ اپنی قانونی دیگر چیزوں کی ٹھیک ہے. یعنی یہ فیصلہ نواز شریف صاحب کو خود لینا ہے. آگے بڑھنا ہمیں پروگرام میں، اور آج پی ڈی ایم نے جو پاور شو کیا ہے پشاور میں سخت پابندی کے باوجود، مریم نواز تو وہاں پر خطاب نہیں کر سکیں دادی کے انتقال کے باعث، لیکن مولانا فضل الرحمان اور بلاول نے خطاب کیا ہے اور للکارا ہے حکومت کو. کیا کہنا تھا بلاول کا وہ سن لیتے ہیں، اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ان کا نوکر کا حکومت مسلط کرنا، یہاں میں اپنا نوکر کا حکومت مسلط کرنا، پنجاب میں اپنے نوکروں کا حکومت مسلط کرنا، بلوچستان میں اپنا نوکروں کا حکومت مسلط کرنا، وفاق میں اپنے نوکروں کا حکومت مسلط کرنا، اور آج اب گلگت بلتستان میں اپنا نوکروں کا حکومت نافذ کرنے میں اس ملک کے ساتھ کیا کیا گیا ہے. اب ان کو عوام کے فیصلے کو ماننا پڑے گا. عوام کا رائے چلے گا، آپ کا رائے چلے گا، نہ پنڈی کا رائے چلے گا، نہ پارا کا رائے چلے گا. یہ ہے عمران اور عمران کے سہولت کاروں کا نیا پاکستان. اب ان کے جانے کا وقت آ گیا ہے. یہ جنوری تک کے مہمان ہیں، جنوری ان کا آخری مہینہ ہے، پھر ان سب کو گھر جانا پڑے گا. حبیب صاحب، یہ پی ڈی ایم کا چوتھا جلسہ ہے اور چوتھے جلسے تک بلاول صرف حکومت کے جانے کی تاریخیں دے رہے ہیں. ایک بار پھر کہہ دیا جنوری میں حکومت جا رہی ہے. دیکھیے یہ کسی بھی سیاستدان کا حق ہے کہ وہ تاریخ دے دے، بلکہ اب تو ماشاءاللہ پاکستان میں جو صورتحال ہے یہاں پہ ہر صحافی کا بھی یہ حق ہے کہ وہ تاریخ دے دے کہ فلاں تاریخ کو حکومت چلی جائے گی. تو ہر چوراہے کے اوپر کھڑا ہوا بندہ بھی اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. ہر چوراہے پہ کھڑا ہوا شخص بھی جو ہے وہ حکومت کے جانے کی تاریخ دے سکتا ہے. یہ جمہوریت کا حسن ہے. تو لہٰذا جمہوریت کے اس حسن کو مزید کچھ اس کو جلا بخشی ہے بلاول صاحب نے اپنی تقریر سے، تو بسم اللہ. لیکن میں آپ کو ایک عرض کروں کہ اب تک یہ بڑی تواتر سے کہہ رہے ہیں کہ حکومت چلی جائے گی، حکومت چلی جائے گی، حکومت چلی جائے گی. کچھ عرصہ پہلے جب مریم نواز صاحبہ سے بلاول صاحب کی ملاقات ہوئی تو اس میں مریم صاحبہ یہ بات کر رہی تھی. مریم صاحبہ نے اس وقت 2 باتیں کی. پچھلے سال نومبر سے پہلے کی بات ہے. پچھلے سال نومبر کی ایک اسٹریٹجک اہمیت بھی ہے ہمارے پاکستان میں، کیونکہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن بھی ہوئی تھی اور دھرنا بھی چل رہا تھا تھوڑا سا پہلے. تو اس وقت جب بلاول بھٹو صاحب مریم نواز صاحبہ سے ملے تو مریم نواز صاحبہ دراصل وہ اس ایکسٹینشن کو سوال بنا کر بلاول کے سامنے رکھ رہی تھی اور بلاول کو کہہ رہی تھی کہ ہمیں اس کے خلاف کوئی جدوجہد کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں حکومت بھی گرا دینی چاہیے. اس کے بعد یہ ہوا کہ بلاول بھٹو صاحب نے اس پہ خاموشی اختیار کی اور بلاول بھٹو صاحب
जब अलग हुए यानी मुलाकात से बाहर, तो जब हबीब साहब, उन्होंने अपनी फवाद पार्टी चौधरी में, साहब ने हमें ज्वाइन जी, कर लिया, आप उनसे सवाल तो करना अपनी पार्टी में जब ये गुफ्तगू की तो बिलावल साहब ने कहा कि हम ये मरियम नवाज साहबा तो कह रही है हुकूमत गिरा दें, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उसके बाद क्या होगा। आप देख लीजिए कि जलसों में जनवरी, फरवरी, मार्च, जो मर्जी तारीख दे दें, लेकिन ये पाकिस्तान की हुकूमत और एक दस्तूरी तौर पर कायमशुदा हुकूमत की बात हो रही है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि हुकूमत गिरा दें और उसके बाद हवा में मुअल्लिक हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो अपोजिशन के इस नैरेटिव में ये बुनियादी कमजोरी है कि उसके बाद क्या होना है। तो फवाद चौधरी साहब जनवरी की तारीखें दे रहे हैं दोबारा और बड़े तवातुर से दे रहे हैं, आपको क्या लग रहा है आपके अपोजिशन वाले? देखिए जी, जनवरी की तारीखें देते रहे, 2-3 साल और दे लेंगे इंशाल्लाह, 2023 तक जो है वो दे लेंगे तो इंशाल्लाह वो कर लेंगे। देखिए पहली बात तो ये है कि बड़ी नॉन सीरियस किस्म की इस वक्त तहरीक है। फजलुर रहमान साहब देखिए ना, एक तो पाकिस्तान में 1300-1400 सीटों के इलेक्शन होते हैं। फजलुर रहमान साहब तो 50-60-70 से ज्यादा कैंडिडेट भी खुद करने की पोजीशन में नहीं होती। अब वो पाकिस्तान के नुमाइंदा तो नहीं, इसी तरीके से जो अभी गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुआ, आपके सामने पीपल्स पार्टी को 23 में से वो 3 सीटें दी थी, और आज जो जलसा हुआ वो भी बड़ा माठा था ना, कि बच्चा ठीक ठाक कर दिया था मौलाना। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी तक तो सवाए इसके कि ये अपने जलसों में कोरोना फैलाने का बायस बने। अच्छा, वैसे फवाद साहब मैं आपको ये बता दूं कि खर्चा मौलाना ने नहीं कम किया था, किसी और ने किया था। बिल्कुल किसने भी किया था, वो मेरा ख्याल है कि मौलाना का या ALP वालों का या इनका खर्चा जो है वो क्या हो। फवाद साहब ये बताइए कि क्या ये जो अभी आगे पाकिस्तान के लिए बड़े सीरियस, पाकिस्तान के लिए भी, खित्ते के लिए भी बड़े सीरियस सवालात हैं, आपसे क्या चीज़ ढकी छुपी है कि हमारे गिरदोनवा में किस तरह के मसाइल हैं। जनवरी 20 तक जाते जाते कुछ और चीज़ें भी सेटल होंगी, अमेरिकन पॉलिसी ज़रा थोड़ी सी वाज़े तौर पे सामने आएगी जिसके बड़े इम्पैक्ट होंगे इस एरिया में। क्या ये कोई सेटल होने की पॉसिबिलिटी है कि ये जो इंटरनल पॉलिटिकल कशीदगी है ये उन तारीखों तक जाते जाते किसी तरीके सेटल हो जाएगी, कोई हमें स्टेबिलिटी नज़र आएगी, या आपके ख्याल में दिस विल कंटिन्यू? और क्या गवर्नमेंट इस पे कोई काम कर रही है? ये बात ये है कि सेटल हो जानी चाहिए। मैं अमेरिकन पॉलिसी वगैरह से इससे ताल्लुक नहीं है, ना ही अमेरिका की अभी फ्रेंकली इस रीजन में कोई इतना बड़ा इंटरेस्ट है कि वो बाइडेन साहब इलेक्शन जीतेंगे तो सबसे पहले पाकिस्तान ही कर लेंगे। अभी हमें ये मामला हमारे अपने हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी के इस वक्त इशूज हैं, बाकी है। जब भी आप इकोनॉमी इस वक्त ऊपर जाना शुरू हुई है तो जाहिर है कि हम चाहेंगे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना पैदा हो, और एक जो अभी पाकिस्तान। तो फवाद साहब, क्या इसके लिए कोई बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, कोई मुज़ाकरात का चांस है अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान? फवाद साहब की लाइन गिर गई। देखिए मैं एक गुजारिश करता चलूँ कि जिस तनाव पे हबीब साहब ने जो पिछली नवंबर की एग्जांपल दी, एग्जांपल बड़ी अच्छी है। पिछले नवंबर के बाद से सवाए थोड़ा सा टाइम पीरियड जो फरवरी से मई तक का गुजरा, जिसमें कोरोना के पर्सपेक्टिव के अंदर सारा मुल्क इफेक्टिवली लॉकडाउन था, ऑपोजिशन भी कोरोना की बात कर रही थी, गवर्नमेंट भी कोरोना की बात कर रही थी। आपको याद है कि हमारी इंटरनल बहस ये हो रही थी कि क्या पीपल्स पार्टी जो ज्यादा लॉकडाउन करने की बात कर रही है कराची में, क्या वो दुरुस्त है, या इमरान खान साहब जो कम लॉकडाउन करने की बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है? तो कम से कम एक नेशनल नैरेटिव नजर आ रहा था। इससे पहले भी, इस कोरोना की वबा के फैलाव के से पहले भी और उसके बाद भी, जब से थोड़ी सी दरमियान में कमी आई, हमारी जो सियासत के अंदर तनाव है, ये हबीब साहब मेरे से बेहतर जानते हैं, जो शख्स भी सियासत का थोड़ा सा तालिब इल्म है वो जानता है कि ये ज़्यादा देर चल नहीं सकता। अच्छा। इस इतने तनाव के ऊपर जो पिछले खास तौर पे 2-2.5 महीने से इदारों के साथ महाजराई की जा रही है, आज भी जो बिलावल साहब ने तकरीर की, जो आपने शॉर्ट सुनवाया, इसके अंदर उन्होंने पिंडी की बात की, अपारा की बात की। ये रियासत के अंदर इस तरह का तनाव ज्यादा देर नहीं चल सकता, इसको किसी ना किसी तरीके से सेटल होना है। क्या हुकूमत एफर्ट करके सेटल करेगी या किसी और को इंटरफेयर करना पड़ेगा? किसी ना किसी को, ये ऐसे नहीं हो सकता कि 2023 के जुलाई तक, जब तक नई गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं हो जाते, तो हर 2 महीने बाद हम एक इस तरह की तकरीर सुने, फिर उसका एक जवाब आए, फिर ISPR का जवाब आए, फिर हुकूमत का जवाब आए। ये काम नहीं चल सकता। अब सवाल सिर्फ यह है कि इसको डिफ्यूज करने में पहल कौन करेगा। मुझे उम्मीद है कि हुकूमत इसमें पहल करेगी, क्योंकि उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा साहब, मुझे लगता यह है कि इसमें कोई भी शायद काम ना कर पाए। उसकी वजह यह है कि अपोजिशन का रवैया ऐसा नहीं है कि अब वो कोई बात माने,
کیونکہ وزیر اعظم نے جب الیکٹورل ریفارمز کی بات کی تو آگے سے بالکل سفید انکار آ گیا، جسے کہتے ہیں پنجابی چٹا انکار ہو گیا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ابھی وہ ماحول بننے میں شاید کافی ٹائم لگے گا۔ لیکن حبیب صاحب آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ حکومتی وزراء کا سارا فوکس صرف پی ڈی ایم کی طرف ہے؟ کیونکہ آج جماعت اسلامی نے بھی سوات میں جلسہ کیا، اس کا تو کسی وزیر نے ذکر تک نہیں کیا کہ وہاں سے بھی کورونا پھیلے گا۔ دوسری بات ایک اہم چیز یہ ہے کہ ہم نے اپنے خطے میں انڈیا میں دیکھا ہے اور امریکہ میں دیکھا ہے، عمران خان صاحب جیسے جو لیڈرز ہوتے ہیں جو ڈویسو ہوتے ہیں، ان کے لیے باقاعدہ ٹرم استعمال کی جاتی ہے کہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی تقریروں سے سوسائٹی کو 2 حصوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ یہی کام ٹرمپ نے کیا، یہی کام اس طرح کے کام مختلف لوگوں نے ملکوں میں اور بھی کیے۔ یہ اس طرح کی جو ڈویسو پالیٹکس ہے، میں اس میں دیکھ رہا ہوں کہ امریکہ نے اپنی پوری ٹرم کی، امریکہ کے صدر نے، موڈی صاحب کو دیکھیں کہ موڈی نے اپنی جو انڈیا میں اپنی ٹرم پوری کی بلکہ دوسری ٹرم بھی جیتی، کہ ان کا جو ہارڈ سٹانس تھا ان کو کہیں پے کر رہا ہے، یہ ان کا خیال تھا۔ اب یہاں پر پاکستان کی الیکٹورل پالیٹکس میں میں آپ کو بربنائے اطلاع یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ وزیر اعظم کے قریبی سرکل میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہمارا یہ جو ہارڈ سٹانس ہے دراصل ہمیں پولیٹیکلی پے کرتا ہے۔ اس کی ایک مثال کسی نہ کسی درجے میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ حکومت کی جو پرفارمنس ہے وفاقی حکومت کی وہ 0 ہے، بالکل کوئی پرفارمنس نہیں، لیکن اس کے باوجود اس سٹانس کی وجہ سے گلگت بلتستان کا الیکشن وہ جیتے تو نہیں اس طرح جس طرح سابقہ حکومتیں جیتتی رہی ہیں، لیکن کم از کم بہرحال انہوں نے اپنا جو دیگر جماعتوں کی نسبت وہ آگے رہے۔ تو مجھے یوں لگتا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو سوچ پروان چڑھ رہی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر جو سوچ پروان چڑھ رہی ہے، ان دونوں جماعتوں کے اندر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جو تصادم ہے دراصل ہمارے ووٹر کو ہمارے ساتھ جوڑے رکھے گا۔ تو اس طرح کی کیفیات جب آ جاتی ہیں تو یہ یقینی طور پر خطرناک ہے۔ اور ساتھ نے بالکل ٹھیک کہا کہ حکومت کو آگے بڑھنا چاہیے، حکومت کو خالی اگلا الیکشن نہیں دیکھنا، حکومت کو اور پاکستان کے سارے اداروں کو پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی سموتھ سیل بھی دیکھنی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی لچک دکھانی ہوگی۔ ہمیں بریک کے جانے بڑھنا، میں صرف ایک بریک کے بعد آپ کا کامنٹ ایک صرف گزارش کرتا چلوں، بریک کے بعد ضرور بات کریں گے کہ جہاں پہ یہ پاپولسٹ لیڈر والا کمپیریزن تو شاید تھوڑا سا درست ہو، لیکن اس کے علاوہ عمران خان صاحب کا مودی کے ساتھ کمپیریزن کرنا یا ٹرمپ کے ساتھ کمپیریزن کرنا یہ موازنہ نہیں بنتا۔ پاپولزم کی حد تک کہ کیا لوگوں نے ان کو فالو کیا اور کیا ان کا ایک ایسا سٹانس ہے جو کہ سٹیٹس کو کی 30-40 سال کی پالیسیز کے خلاف ہے، کیا اس سٹیٹس کو بریک کرنے کا سٹانس ہے، تو یہ بات درست ہے، لیکن اس کے بیونڈ میرا خیال ہے یہ موازنہ درست نہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے۔ کورونا کی دوسری لہر خطرناک ہوتی جا رہی ہے، اس کے کیا اثرات ہیں اور پہلی لہر سے کتنی مختلف ہے، اسی پر ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ نہ صرف کورونا کے کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ اموات کی تعداد بھی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اسی پر بات کر لیں گے ماہر صحت عامہ ڈاکٹر عثمان جواد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیوز میں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کورونا کی دوسری لہر کتنی خطرناک ہے؟ تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می اگین۔ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے میڈم کہ ہم کتنی احتیاط کرتے ہیں اس لہر میں۔ پینڈیمک ہمیشہ ایک لہروں کی صورت پہ ہی آتا ہے، اور جو لاسٹ سینچری کا 1918 کا جو پینڈیمک تھا اس میں دوسری ویو جو تھی وہ زیادہ خطرناک تھی۔ ڈاکٹر صاحب، کیا یہ میوٹیٹ کر گیا ہے اس لیے زیادہ انفیکشس ہے، یا یہ وہی ہے؟ کیونکہ اس پہ بھی کچھ بات ہو رہی تھی کہ شاید یہ میوٹیٹ کر کے اس دفعہ اس کا جو سپریڈ لیول ہے یا اس کی جو انفیکشس لیول ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہے، کیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ یہ میوٹیٹ کر کے لیس لیتھل بھی ہو سکتا ہے، مطلب کم خطرناک بھی ہو سکتا ہے، زیادہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ایک ایفیکٹ ونٹر کا بھی ہے، کیونکہ جو کرونا وائرسز ہیں وہ عمومی طور پہ سرد موسم میں زیادہ ان کا ایک اثرات جو ہیں وہ شدت زیادہ ہے، اور سموک کا بھی ایفیکٹ ہے، اور اس کے علاوہ سب سے جو بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے وہ عوام میں ایک فیئر کا لیول جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ پہلی وبا کے بعد آہستہ آہستہ ظاہر سی بات ہے لوگوں نے اپنی معاشی سرگرمیاں جو ہے وہ بحال کرنی ہوتی ہیں، اور وہ ایک خاص حد تک تو رہ سکتے ہیں، اپنے آپ کو کنٹین رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ فیئر لیول جب کم ہونا شروع ہوتا ہے تو عوام تھوڑی سی، ہم سب ایک تھوڑے سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں اس وائرس کی موجودگی کے باوجود۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، جو پہلی لہر تھی
اس میں ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی جو یعنی سپرسٹیشس قسم کی تھی کہ جناب یہ قہوہ پی لو، یہ پانی پی لو، یہ بھاپ لے لو، یہ سب کچھ لے لو، لیکن سائنٹیفکلی اب کہا جا رہا ہے کہ ماسک جو ہے یہ واحد راستہ ہے اس سے بچاؤ کا. یہ بالکل ٹھیک بات ہے. تو کیا یہ بات، اور اس کے ساتھ اب یہ بھی خوشخبری آ رہی ہے کہ ویکسین بن گئی ہے، تو کیا ماسک کا استعمال بڑھا دیا جائے اور ویکسین، یا پچھلے تجربات کی روشنی میں ہمیں کچھ نئی چیزیں پتہ چلی ہیں جو اس سے نمٹ سکیں ہم؟ اس میں دو چیزیں، ایک تو ماسک کا استعمال پبلک لیول پہ، اور دوسرے نمبر پہ کراؤڈڈ پلیسز میں جانے سے اجتناب. کوئی بھی بڑی گیدرنگز جو ہیں، کوئی کانفرنس ہے، کوئی جلسہ وغیرہ ہے، یا اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں، ان سے تھوڑے عرصے تک اجتناب جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ ویکسین کو ابھی میس لیول تک آنے میں بھی ٹائم لگے گا. ابھی پاکستان میں اسپیشلی امیر ملکوں نے تو اپنے عوام کے لیے خرید لی ہیں پہلے سے ہی، وہ بکنگ کر لی، ایڈوانس بکنگ کہتے ہیں، ایڈوانس بکنگ جاری ہے. پاکستان نے بھی سنا ہے $150 ملین کی کچھ ایڈوانس بکنگ کی ہے، بٹ ناکافی ہے ہماری پاپولیشن کے لیے. وہ اس میں تو پہلے جو ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہیں اور جو ٹاپ ہائی پرائرٹی پہ جو لوگ ہیں ان کے لیے وہ مختص کی جائے گی ویکسین. لیکن سٹل ابھی ویکسین ابھی فیز 3 ٹرائل سے ابھی زیادہ تر گزر رہی ہیں. اس میں سے صرف جو 3 ویکسینز ہیں، جیسے فائزر کی ہے اور موڈرنا ہے، بایو این ٹیک ہے، اور ایک چائنیز ویکسین ہے، ان کے جو رزلٹس ہیں یہ حوصلہ افزا کہتے ہیں جی کہ 90% سے ابو ان کا افیکٹونیس ہے. لیکن ابھی ان کی ڈوز کو ابھی ریگولیٹری ریویو ہونا ہے، اس کے بعد جب یہ عوام تک آئے گی تو اس میں کم سے کم 6 ماہ تک کا ٹائم لگ سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بتائیے گا کہ ایک ہمارے ہاں ایک سیاسی ماحول بھی ہے جس میں جلسے جلوس جاری ہیں، اور ان جلسے جلوسوں کے کرنے والے، یعنی ہماری جو حزب اختلاف ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو نمبرز ہیں جو کورونا کے دیے جا رہے حکومت کی طرف سے، ہمیں ان پر اعتماد نہیں ہے، جو انفیکشن ریٹ ہے یا جو مرٹیلٹی ہے. آپ کے خیال میں، آپ چونکہ سبجیکٹ کے ماہر ہیں، تو یہ بتائیے کہ جو حکومت کے فراہم کردہ نمبرز ہیں وہ قابل اعتماد ہیں اور اتنے ہی قابل اعتماد ہیں جتنے پہلے تھے؟ میرے خیال میں جب ہم کہتے ہیں کہ حکومت دے رہی ہے اعداد و شمار، تو ہمیں اس میں پھر ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ قابل اعتماد ہے یا نہیں. اس کو میں صرف ایک مثال سے اگر میں واضح کر سکوں کہ وہ قدیم یونان میں جب سقراط کو سزائے موت دی گئی تو اس کے شاگردوں نے اینڈ میں اسے کہا کہ استاد جی بھاگ چلتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جس ریاست میں میں رہا ہوں، جس ریاست کے جو اصول و قوانین ہیں، مجھے اس کو فالو کرنا ہے. تو ہمارے پاس بھی تو دیکھیں ایک ریاست ہے، ریاست نے کہا کہ اچھا جناب یہ ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس ہیں، ان کو مانیں اور یہ چیز سے اجتناب کریں. تو بجائے یہ کہ ہم اس چیز میں جائیں کہ یہ اعداد و شمار قابل اعتماد نہیں ہے، میرا خیال میں ریاست کا کہنا زیادہ قابل اعتماد ہے کہ اچھا جناب آپ نے کہا تو ڈسپلن کے لیے عوام میں ڈسپلن بھی لانا ہے نا جی. کہ ڈاکٹر صاحب ساتھ ہی ساتھ یہ بتائیے کہ جب آپ کی ہماری شروع میں اس بارے میں بات ہو رہی تھی، بعد فیبری مارچ کی ہم جب بات کریں، فرسٹ ویو کی بھی شروع میں، تو آپ کی طرف سے بھی اور دیگر بھی ماہرین کی طرف سے کہا گیا کہ 4-6-8 مہینے کے اندر اس کے اندر ایک ایسی ہرڈ امیونٹی ہماری کمیونٹی میں پیدا ہو چکی ہوگی کہ جس کے بعد اس کی سپریڈ اتنی تیز نہیں ہوگی. آج ہم اس سے تقریباً 8-9 مہینے بعد کے ٹائم پیریڈ پہ بیٹھے ہیں، ہمارا انفیکشس ریٹ بھی بڑھ رہا ہے، آج سے زیادہ ڈیلی نمبرز کووڈ کے ہم نے پہلے دیکھے نہیں، فرسٹ ویو پہ بھی نہیں دیکھے تھے. تو کہاں پہ آپ اس کا بیلنس دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہماری ہرڈ امیونٹیز نہیں ڈیولپ ہوئی؟ کیا یہ کوئی نئی طرح کی وائرس ہے؟ ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ اس میں سر جو پہلی پیک ہے جو چھوٹی عید کے پاس آئی تھی، اس میں سے 10 میں سے 2 سے 3 بندے انفیکٹ ہو گئے تھے، اور اس کے بعد یہ جو اینٹی باڈیز کا جو دورانیہ ہے یہ عمومی طور پہ 6 ماہ تک اس کا رہتا ہے. کیا ایک دفعہ انفیکٹ ہو گئے ہیں تو آپ 6 ماہ تک کم از کم پھر امیون ہیں. ابھی یہ مزید اس کو آگے دیکھنا ہے، یہ کتنے مزید عرصے تک جو ہے وہ رہ سکتا ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو دوبارہ کیسز ہو رہے ہیں کیا ان میں کوئی پرانے کیسز تو نہیں، وہ ری انفیکشن کے کیسز تو نہیں ہو رہے. ایک تو یہ بات امپورٹنٹ ہے. دوسرے نمبر پہ ہرڈ امیونٹی ابھی آنے میں بہت ٹائم لگے گا، ابھی ساری پاپولیشن ایکسپوز وہ نہیں ہوئی ہے. لیکن میرا خیال میں یہ میری ذاتی رائے ہے کہ سیکنڈ پیک کا امپیکٹ پہلی پیک سے کم ہوگا. میرا یہ لیکن آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ہرڈ امیونٹی فرض کریں آ بھی جائے تو اس کی عمر 6 مہینے سے زیادہ نہیں.
अभी तक की रिसर्च के मुताबिक जो एंटीबॉडीज़ हैं ये 6 माह तक रहती हैं, 6 माह से आगे भी रह सकती हैं। उसमें एंटीबॉडीज़ का लेवल डिपेंड करता है वो कितना हाई था और कितना लो, उस हिसाब से अभी जो करंट की, ये मैं कल की आपको रिसर्च फाइंडिंग बता रहा हूँ कि ये 6 माह की जो है। ठीक है डॉक्टर साहब, हमें ब्रेक की तरफ जाना, डॉक्टर साहब से ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। अभी हम एक ब्रेक पर जाना है, स्टे विद अस। वेलकम बैक। कोरोना वायरस पर बात हो रही है। डॉक्टर उस्मान जवाद साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपके सामने ये सवाल रखना चाह रहे थे कि कहा जा रहा है इस बार अस्पतालों में जो पेशेंट लाए जा रहे हैं बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हैं, कितनी सदाकत है इस बात में? ये इस बात में कुछ हद तक सदाकत है कि जो पेशेंट्स इस दफ़ा आ रहे हैं वो पिछली बार की निस्बत ज़्यादा थोड़े से सीरियस हैं, लेकिन इसमें अभी भी मेरा ख्याल में इस नंबर को कंट्रोल किया जा सकता है। अभी भी इसका जो पॉजिटिविटी रेट है, अगर हम इसको इसी हद तक रखें, 10% से नीचे रखें, तो अस्पतालों को ओवर बर्डन होने से बचाना है। दैट इज़ द मेन एम। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी जो पहले भी बात हो रही थी, उसमें मैस लेवल पे, पब्लिक लेवल पे एक मास्क का इस्तेमाल। और क्योंकि अवाम थोड़ी सी ना जी, हम सब थोड़े से लापरवाह हो गए हैं इस सारे मामले में, तो हमें इस मीडिया पे स्पेशली इस बात का, इस शऊर को थोड़ा सा इदराक उन्हें देना है कि ये चीज़ अभी ज़रूरी है। ये वबा गई नहीं है अभी, वैक्सीन अभी हनूज़ दिल्ली दूरस्त। और डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपने अभी कहा कि 10% से ज़्यादा इन्फेक्शन रेट है, कुछ जगहों के ऊपर, कुछ शहरों में तो 13%, 14% भी कहा जा रहा है कि है पाकिस्तान में। लास्ट टाइम कोई इस तरह की बात हुई थी फर्स्ट वेव के दरमियान कि अगर 6% से ज़्यादा हो तो उन एरियाज़ में लॉकडाउन कर देना चाहिए। क्या इसमें कुछ साइंस तब्दील हो गई है? सर अभी भी देखें, जो पहली वबा थी उसमें तो एक अनजानी बीमारी से लड़ा जा रहा था और लॉकडाउन की एडवोकेसी थी, हम सब ने की, क्योंकि पता नहीं था कि बीमारी बिहेव किस तरह कर रही है। लेकिन जब ऐसा ऐसा पता चला कि पाकिस्तान में स्पेशली इसका इम्पैक्ट जो है वो एज कम्पेयर टू यूरोप या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान में, बल्कि कदरी बेहतरी रही सारे। तो अब भी ऐसा ही डॉक्टर साहब, अब जो इम्पैक्ट है दूसरी लहर का वो दीगर ममालिक से मुख्तलिफ है? जी बिल्कुल कम है जी, इंग्लैंड के मुकाबले में और यूरोप के मुकाबले में, अमेरिका के मुकाबले में, स्पेशली पाकिस्तान में ये कम है। तो डॉक्टर साहब, एक तो आपने अच्छी खबर ये बताई है हमें कि अगर जो पिछली पीक थी, आइंदा अगर पीक होती है तो वो उससे कमतर होगी, उतनी नहीं होगी, गोया जो है। जी देखें, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात फिर एहतियात की है, क्योंकि अगर ये पब्लिक गैदरिंग्स जारी रहीं तो फिर तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरा ख्याल में यानी पैगाम यही है कि महदूद रहें, महफूज रहें और मास्क का इस्तेमाल लाजिम करें, SOPs का ख्याल रखें, वरना ये कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक हो सकती है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।